السلام علیکم ناظرین. دنیا کی ہر قوم اپنے بہترین سائنسدانوں، مفکروں اور دانشوروں کو پہچانتی ہے اور ان کی قدر کرتی ہے. آج کا پروگرام ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے پاکستان کا نام سائنس کی دنیا میں بہت روشن کیا اور جو واحد پاکستانی ہے جس کے سائنسی کمالات کا اعتراف تمام دنیا کرتی ہے. فزکس کے میدان میں ان کی تحقیقات اس قدر مفید ثابت ہوئیں کہ 10 دسمبر سن 1979 کے دن پروفیسر عبدالسلام کو دنیا کا سب سے اعلیٰ سائنسی انعام یعنی نوبل پرائز سے نوازا گیا. ایک عالی شان تقریب کے دوران سویڈن کے بادشاہ نے ان کو یہ اعزاز پیش کیا. اس اعزاز نے عبدالسلام کو اس قطار میں شامل کر دیا جس میں آئنسٹائن، شروڈنگر، ہائزنبرگ، بور اور اس صدی کے دوسرے عظیم سائنسدان شمار کیے جاتے ہیں. نوبل پرائز کے علاوہ پروفیسر سلام کو دنیائے علم کے دیگر 18 اعلیٰ انعامات ملے. اگر کوئی سائنسدان ان میں سے ایک بھی انعام حاصل کر لے تو وہ بڑا سائنسدان کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے. علم کی دنیا میں اپنا لوہا منوانے والا یہ شخص کسی اپر کلاس خاندان کا فرزند نہیں تھا، بلکہ اس کی پیدائش 29 جنوری سن 1926 کے دن اس دھرتی کے ایک بالکل عام گھرانے میں ہوئی تھی. پنجاب کی رومانوی کہانیوں کے شہر جھنگ کی پرپیچ گلیوں کے روایتی مکان میں جنم لینے والے عبدالسلام کے والد ایک سرکاری کلرک تھے. اپنے بچپن میں سلام نے بجلی کی روشنی تک نہ دیکھی تھی. جب ان کے استاد نے بتایا کہ بجلی لاہور جیسے بڑے شہروں میں ہوتی ہے تو وہ اس کے کرشمے سن کر بہت حیران ہوئے. عبدالسلام نے اسی شہر کے مڈل سکول سے 8ویں اور یہیں کے کالج سے میٹرک کا امتحان نہایت اعزاز کے ساتھ پاس کیا اور پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے. میٹرک کا نتیجہ معلوم کر کے جب سائیکل پر وہ تیز تیز پیڈل مارتے ہوئے جھنگ پہنچے تو وہاں کے تمام باشندوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا. میٹرک کے بعد تعلیم کے لیے عبدالسلام لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے اور یہاں بھی بی اے اور ایم اے کے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے. پھر عبدالسلام ایک وظیفے پر برطانیہ کے شہر کیمبرج چلے گئے جو اس زمانے میں فزکس کی تحقیق کا اعلیٰ مرکز ہوتا تھا. وہاں ایک بہت مختصر وقت میں انہوں نے فزکس اور میتھمیٹکس میں بی اے آنرز کیا اور یہ بھی بہت اعزاز کے ساتھ، اور پھر پی ایچ ڈی کا کام شروع کر دیا. صرف 5 ماہ کے قلیل عرصے میں انہوں نے فزکس کی ایک ایسی گتھی سلجھائی کہ فوراً ہی فزکس میں ان کا ایک مقام پیدا ہو گیا. اب یہ یاد رہے کہ عام طور پہ فزکس میں پی ایچ ڈی کے لیے 3 سے لے کر 5 سال تک درکار ہوتے، لیکن عبدالسلام کی تھیسس اس قدر معیاری پائی گئی، وہ کہ یہ صرف 5 مہینوں میں لکھی گئی تھی، کہ کیمبرج یونیورسٹی نے اس کو دا بیسٹ تھیسس آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا. اس کے بعد عبدالسلام پاکستان لوٹ گئے اور وہاں گورنمنٹ کالج لاہور اور پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہوئے. جب وہ 1951 میں واپس آئے گورنمنٹ کالج لاہور میں تو میں اس وقت ریاضی کے ایم اے کا طالب علم تھا پنجاب یونیورسٹی میں. تو یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہماری کلاس کو انہوں نے پڑھانا شروع کیا اور ہمیں کچھ جدید ریاضی سے روشناس کرایا، ورنہ وہاں تو پرانی طرز کا ریاضی پڑھایا جاتا تھا. مثلاً انہوں نے ہمیں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ ایک کورس دیا اور یہ کورس پہلی مرتبہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا گیا. لیکن اس صدی کی دوسری بڑی تھیوری جسے کوانٹم میکینکس کہتے ہیں وہ اس وقت نہ فزکس کے کورس میں شامل تھی نہ ریاضی کے کورس. تو پروفیسر سلام نے ایکچولی وہ پرچہ چھپوانے سے پہلے ہی واپس لے لیا، حالانکہ بعد میں پتہ چلا جو وہ تجربات تھے جب انہیں دوبارہ کیا گیا تو وہ غلط تھے. یہ پرنسپل جو انہوں نے تجویز کیا اس نے بعد میں جتنی بھی پروگریس ہوئی ہے
اس فیلڈ میں اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پروفیسر سلام کی شخصیت کے دو اہم پہلو تھے۔ ایک طرف تو وہ چوٹی کی سائنس کرتے رہے اور اس میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں، تو دوسری طرف وہ اس بات پر کامل یقین رکھتے تھے کہ پاکستان جیسے ممالک اپنی غربت اور پسماندگی کا تدارک صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حصول سے ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، سپارکو اور ملک کے دیگر ٹیکنیکی اداروں کے قیام میں ان کا ایک مرکزی کردار تھا۔ پروفیسر سلام نے پاکستان کے اٹامک انرجی پروگرام کی ہمیشہ بھرپور حمایت کی اور کمیشن کی بہت زیادہ مدد کی۔ یہ کمیشن سن 57 میں قائم ہوا۔ سن 60 میں وہ پریزیڈنٹ ایوب کے سائنس ایڈوائزر کی حیثیت سے پاکستان اٹامک کمیشن کے ممبر بھی بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس ایک ریسرچ ڈائریکٹر ہونا چاہیے، جو کہ ہم نے پنسٹرک میں بنایا۔ پھر انہوں نے کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ بنانے کی پرزور حمایت کی، وہ بھی بن گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں مین پاور ٹرین کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے سینکڑوں آدمی باہر ٹریننگ کے لیے بھجوائے۔ گورنمنٹ کو انکریج کیا کہ ہر وظیفے کا فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کی وجہ سے ہمارا پروگرام بعد میں کامیاب ہوا۔ لیٹ 1960s میں سلام کے ساتھ مل کر ہم نے پاکستان میں ری پروسیسنگ پلانٹ بنانے کی تجویز پریزیڈنٹ ایوب کو بھیجی۔ انہوں نے بیوروکریٹس کی رائے لی۔ بیوروکریٹس نے کہا کہ یہ تو اکنامک نہیں ہے، اس کو مت بنائیں، اور ہمارے ہاتھ سے ایک سنہری موقع نکل گیا، اور ہم ہندوستان سے ری پروسیسنگ پلانٹ کے فیلڈ میں پیچھے رہ گئے۔ اس کے بعد سن 72 میں جب میں کمیشن کا چیئرمین ہوا تو پروفیسر سلام اس وقت بھی کمیشن کے ممبر تھے۔ سن 74 میں انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دے دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ کام کرتے رہے، اور انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے بے شمار سائنسدانوں کو موقع دیا کہ وہ ٹی ایس سینٹر میں جا کر نیوکلیئر فزکس، لیزر، بایو ٹیکنالوجی، کیمسٹری، کمپیوٹرز، الیکٹرانکس میں ایڈوانس ٹریننگ حاصل کریں۔ اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اپنی اولین ملازمت کے دوران پروفیسر سلام نے جو فزکس کی تحقیق میں تنہائی محسوس کی تھی، وہ دیر تک ان کے ذہن پر چھائی رہی۔ چنانچہ وہ مستقل کوشش کرتے رہے کہ فزکس کا ایک بین الاقوامی ادارہ قائم کیا جائے۔ ان کی کوششیں بالآخر کامیاب ہوئیں، اور سن 64 میں اٹلی کے شہر تریستے میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا۔ اس سے تیسری دنیا کے ہزاروں سائنسدان استفادہ کرتے ہیں، اور ان میں متعدد پاکستانی بھی شامل ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں سائنسی تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک عام مشکل یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنے شعبے میں، اپنے سبجیکٹ میں ایسے افراد نہیں ملتے جن سے کہ وہ تبادلہ خیال کر کے اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ تو اس صورتحال کے نتیجے میں بہت سے سائنسی دماغ جو تھے انہوں نے واپس آنے کے بجائے مغرب سے وہیں پر رہائش اختیار کر لیا، واپس چلے گئے، جسے کہ ہم برین ڈرین کی صورتحال کہتے ہیں کہ سائنسی دماغ یہاں سے نکل کے واپس ویسٹ کی طرف چلے گئے۔ یہ صورتحال آئی سی ٹی پی کے قیام سے پہلے بہت زیادہ سنگین تھی۔ اس کے قیام کے بعد یہ ہوا کہ سائنسدانوں کو جو کہ تھرڈ ورلڈ کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور وہیں پر رہ رہے ہیں، انہیں یہ موقع دستیاب ہوا کہ وہ وہیں پر رہ کے کام کریں تھرڈ ورلڈ میں، لیکن ساتھ ساتھ سال کے کسی وقت جا کر، کسی زمانے میں جا کے وہاں پہ آئی سی ٹی پی میں کچھ وقت گزار کے وہ اپنے شعبے کے جو ماہرین ہیں ان سے تبادلہ خیال کر کے یا ان سے بحث تمہیز کر کے اپنے شعبے میں جو نیا علم ہے اس سے آشنا ہوں اور اس کے ذریعے سے اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ تو اس طرح سے آئی سی ٹی پی نے ایک جو بہت اہم خدمت انجام دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ترقی پذیر ممالک سے برین ڈرین کی جو صورت تھی وہ نسبتاً کم ہو گئی ہے۔ جہاں تک تیسری دنیا کے سائنسدانوں کی معاونت کا تعلق ہے، سلام صاحب کا ذہن نہایت اچھوتے خیالات کی آماجگاہ ہے۔ وہ
مختلف ادوار میں مختلف قسم کی تجاویز سوچتے رہے ہیں. سب سے اہم تجویز جو ان کے ذہن میں تھی وہ یہ کہ مختلف سائنسدانوں کو جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ICTP کا ایفیلیٹ ممبر بنایا گیا، جس کے تحت وہ 6 سال میں 3 دفعہ ICTP کے خرچے پر وہاں جا کر ریسرچ کر سکتے ہیں اور بقول ان کے اپنی بیٹریز چارج کر کے واپس اپنے ملک میں آ کے کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کسی دنیا کے بہت سے ممالک کے اچھے اداروں کو جن کو سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ کام ہو سکتا ہے انہیں ICTP کا ایفیلیٹ سینٹر بنایا، وابستہ ادارے کہ ICTP کی طرف سے ان کو معاونت دی جاتی ہے، ان کی اعانت کی جاتی ہے، ان کو اکوپمنٹ کے پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو لائبریری کے پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہاں کے سائنسدانوں کو اپنی تحقیق کے کاموں میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. انٹرنیشنل سینٹر میں شروع میں تو کام صرف پارٹیکل فزکس اور سالڈ اسٹیٹ تھیوری پر ہوا کرتا تھا، لیکن بعد ازاں اس میں دوسرے اہم مضامین بھی شامل کر لیے گئے. پروفیسر عبدالسلام کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ تیسری دنیا کے ممالک کو سائنس برائے اقتصادی ترقی کی اشد ضرورت ہے. چنانچہ انہوں نے سینٹر میں بہت سے اپلائیڈ فزکس کے پروگرام شروع کیے، مثلا لیزرز، سولر انرجی، پلازما فزکس اینڈ کنٹرول فیوژن، سوائل فزکس، بایو فزکس، جیولوجی، کلائمیٹولوجی وغیرہ. ساتھ ساتھ وہاں پر لیبارٹری ٹریننگ کا بھی اہتمام کیا گیا اور یہ تقریباً پچھلے 10 سال سے یہ کام چل رہا ہے. اب تک 4 لیبارٹریاں قائم کی جا چکی ہیں: مائکرو پروسیسر لیبارٹری، سپر کنڈکٹیوٹی لیبارٹری، لیزرز اینڈ آپٹیکل فائبر لیبارٹری اور کلائمیٹولوجی لیبارٹری. سلام صاحب نے ذاتی طور پر بھی تیسری دنیا کے سائنسدانوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ آپ اپنے ملک کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپلائیڈ فزکس کے مختلف مضامین کی طرف توجہ دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی. انہوں نے خاص طور پر پاکستانیوں کو اس کام کے لیے آمادہ کیا. چنانچہ چند دوسرے ساتھیوں کے ساتھ میں نے بھی اپنے سابقہ مضمون کو خیر بات کہا اور پلازما فزکس اور کنٹرول فیوژن کو اپنایا. اگرچہ پروفیسر سلام اپنے فزکس کے سینٹر کو چلانے میں بہت مصروف رہتے تھے، لیکن فزکس کی تحقیق میں وہ بدستور سرگرم رہے. ایک طویل عرصے سے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ کائنات کی تمام قوتوں کو، بنیادی قوتوں کو یکجا کیا جائے. وہی خواب جو آئنسٹائن نے بھی دیکھا تھا، لیکن جس کو وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا. پھر سن 1967 میں عبدالسلام اور اسٹیون وائنبرگ کائنات کی 2 بنیادی قوتوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو گئے. ان میں سے ایک قوت عام بجلی کی قوت ہے اور دوسری جو دا ویک نیوکلیئر فورس کہلاتی ہے، اور جس کی وجہ سے سورج اور ستاروں سے روشنی اور گرمی خارج ہوتی ہے. ہمارے یہ نظریہ وحدت 2 قوتوں کے درمیان ہے. وہ قوتیں ہیں بجلی کی قوت اور ویک نیوکلیئر قوت. ہمارا نظریہ، میرا اور میرے ساتھیوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ دونوں قوتیں ایک ہی قوت کا کرشمہ ہیں، علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. بجلی کی قوت سے آپ کو یہ لائٹ اور ایکس ریز اور یہ ریڈیو ویوز اور ٹیلی ویژن ویوز، یہ سب چیزیں بجلی کی قوت میں شامل ہیں. تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ اسی طرح پہ نیوکلیئر قوت میں بھی ذرات ہوں گے جو بجلی کے ذرات کے مشابہ ہیں، اور ان ذرات کا وزن 90 پروٹون کے برابر ہوگا یا 100 پروٹون کے برابر ہوگا. 3 پارٹیکلز ہم نے پیش گوئی کی تھی، ان کو W+, W-، ان دونوں کا وزن 90 ذرات کے 90 پروٹون کے برابر ہے، اور تیسرا پارٹیکل ہے Z0. 78 میں ان چیزوں پر انڈائریکٹلی تجربات ہوئے جنہوں نے ثابت کیا کہ ہماری پیش گوئی انڈائریکٹلی درست ہے. عبدالسلام اور وائنبرگ کے دریافت کردہ اصول انقلابی نوعیت کے تھے اور اس کام کی بنیاد پر ان کو نوبل پرائز دیا گیا.
آج ان کی تحقیق فزکس کے نصاب کا حصہ بن چکی ہے۔ سائنس کو سائنسدان کے رنگ، نسل یا قومیت سے کوئی سروکار نہیں۔ کسی سائنسی تھیوری کی سچائی صرف تجربات کے کسوٹی پر رگڑنے سے ہی پتہ چل سکتی ہے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ میل نہیں کھاتی، اس سے متضاد ہے، تو تھیوری کو بہت بے رحمی کے ساتھ مسترد کیا جاتا ہے۔ سن 1979 میں پروفیسر سلام اسی اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے۔ ان سے ایک یہ سوال بھی کیا گیا، کسی تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کی تھیوری نامکمل ہے یا غلط ہے، جی، تو ذاتی طور پہ آپ کیا محسوس کریں گے؟ اب یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ نامکمل ایک بات ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نامکمل ہے، یہ تھیوری اس وقت نامکمل شکل میں ہے اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ آپ نے غلط کا لفظ استعمال فرمایا، غلط کے بارے میں یہ عرض ہے کہ مجھے اس سے بڑا تعجب بھی ہوگا، اور وہ آئنسٹائن سے دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کی تھیوری اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر کیسے ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے میں یہ سمجھوں گا کہ خدا تعالیٰ نے ایک نہایت اہم موقع کو ہاتھ سے جانے دیا۔ اہم موقع کی مراد اس کی یہ تھی کہ اس تھیوری کا صحیح ثابت ہونا۔ انہیں اتنا یقین تھا کہ یہ صحیح ثابت ہوگی اور صحیح ثابت ہو رہی ہے، تو غلط ہونا جو ہے وہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ اس سے ایک مکمل طور پہ غلطی تو ایک بہت زیادہ ضروری بات سمجھی جائے گی سائنس کی دنیا میں، لیکن نامکمل ہونا یہ درست ہے۔ نامکمل تو آج ہم مانتے ہیں کہ یہ تھیوری نامکمل ہے، اور اس کی شکل مثلاً رائٹ ہینڈ کرنٹس کے دریافت جو ہوگی وہ اس کے نامکمل ہونے پہ دلیل ہے، اور اس کو ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے، لیکن کس انرجی پہ ہوگی؟ یہ انرجی 1000 گنا آج کی انرجی سے زیادہ ہوگی، ہمارا خیال یہ ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی ہو گئی پھر بھی نامکمل حالت کو مکمل لے جانے کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ یہ چیز مکمل حالت میں پہنچے۔ یہ غلط کے متعلق آپ نے جو فرمایا اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ مثلا آئنسٹائن اور نیوٹن کی تھیوری کو لے لیجیے۔ نیوٹن کی تھیوری کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، وہ آئنسٹائن کی تھیوری کا حصہ بن گئی ہے، نامکمل حالت میں تھی، اس کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ اب آئنسٹائن کی تھیوری خود کیسے آج کی دنیا میں کیسے آئے گی، یہ ایک مسئلہ اپنے ذات میں ایک اہمیت رکھتا ہے، اور ہم نے اب دریافت کیا ہے کہ ہم سے بھی مراد ہے گرین اور شارٹس وغیرہ لوگوں نے، کہ ان لوگوں نے دریافت کیا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری کا ایک حصہ، اور بلکہ ساری تھیوری ہی ایک اسٹرنگ تھیوری کا ایک حصہ ہے۔ سو اس لحاظ سے اس تھیوری کا دوسری تھیوری کے بڑی تھیوری کے حصہ بن جانا اس کی غلطی پہ نہیں دلالت کرتا۔ سائنس کے لامتناہی ارتقائی سلسلے میں پروفیسر سلام کی تھیوری کائنات کے بھید کھولنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ آج بطور پاکستانی ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ سائنس کی تاریخ میں ان کا نام درج ہے، اور افسوس کہ یہ نام اکیلا ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جس دھرتی نے اس عظیم سائنسدان کو جنم دیا، اس کی زرخیز مٹی اگر ذرا سی نم ہوتی تو کیا ہوتا۔